بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہمارا سیشن ہے, اٹ از بیسکلی کنٹینیویشن آف واٹ وی ور اسٹڈنگ اور ڈسکسنگ ان آور لاسٹ سیشن. اور وہ یہ تھا کہ دا مس انڈرسٹوڈ پروفٹ آف اسلام, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو اسٹیچر ہے, ان کی جو باتیں ظاہر ہے ہمیں ایکسیپٹ کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے, وہ اتنی غیر معمولی, اتنی ایکسیپشنل ہیں کہ سم ہاؤ اور دی ادر ان پر ان سے نگاہ ہماری اوجھل ہو جاتی ہے. اور جو چیز ہو پاتی ہے وہ پھر یہ ہے کہ ہم بہت ساری جو ضعیف روایتیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو مس انڈرسٹوڈ ہیں, یا یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے شاید کہا کچھ تھا اور وہ بن کچھ گیا. کچھ چیزیں انہوں نے عرب کلچر کے حوالے سے کہی تھیں, اور وہ عرب کلچر لوگوں نے اس کو مذہبی بنا لیا. بلکہ یہ ایک بہت کامن چیز ہے ہمارے ہاں کہ جو ہم نے اپنی بہت ساری کلچرل چیزوں کو we have made them part of religion. This is especially true for Arab culture. A lot of things which Arab culture had, اس کی ہم نے مثال بھی دیکھی تھی لاسٹ ٹائم کہ خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں, ڈیورسیز ہو جاتی ہیں, تو جب ان کی عدت کا معاملہ آتا ہے تو ان کو ساتھ ریسٹرکشنز ان کو بتائی جاتی ہیں کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتے, یا یو کی ناٹ گو آؤٹ, یا گھر میں بھی آپ نے بلکہ بند کر کے رہنا ہے. میں آپ کو مثال دی تھی, آئی نو سم ون, بہت ماڈرن لوگ ہیں, لیکن جیسے ہی شی لاسٹ ہر ہسبینڈ تو ان کے دیور نے یا کسی نے کہا جی کہ آپ نے تو کمرے میں ہی رہنا ہے. تو بیچاری وہ کمرے میں ہی ہیں, جیسے آپ کووڈ میں آپ لوگوں کو برتن نظر دیتے تھے اور پھر لے لیا کرتے تھے. اٹ واز ایز ایف شی واز امپریزنڈ دیئر. تو یہ خود ایک ایسی چیز تھی جو اٹ ہیز نو بیسس. آپ جو عدت کی کا جو کانسیپٹ ہے, جیسے لاسٹ ٹائم ایکسپلین بھی کیا گیا تھا, وہ بیسکلی یہ ہے کہ وومن از پریگننٹ تو اس کی پریگننسی کو تحفظ ملنا چاہیے, اور شی شوڈ ناٹ میری انلیس دا چائلڈ از ڈیلیورڈ. دیٹ از آل. اور قرآن مجید نے اس کو اسپیشلی گرانٹ کیا جب یہ کہا کہ when you marry someone and you don't have any marital contact and then you have a divorce, then there is no عدت. یہ قرآن کے اپنے ورڈز ہیں. سورہ احزاب کے شروع میں یہ کہا گیا کہ when there is no marital contact and you have married and divorced, آپ بغیر marital contact کی ڈیورس ہوگی تو کوئی عدت نہیں ہوگی. جس نے صاف بتا دیا کہ اگر if it can be determined even if there is marital contact, کہ اگر if the woman is not pregnant تو کوئی عدت نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ پریگننسی کو تحفظ دینے کے لیے عدت دی جاتی ہے. اور ان دا کیس آف وڈوز تو یہ ایک عام بات ہے. دیکھیے, اینی ون ہو از لاسٹ ہر ہسبینڈ ان ہر سین مائنڈ وڈ ناٹ نیور گو اینڈ اسٹارٹ میرنگ ان اے کپل آف ویکس اور سو. عربس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, ان کا یہ تھا کہ دے وڈ ایکچولی, ان کے ہاں ٹو ریمین سنگل واز ناٹ این آپشن. ادھر آپ کے میاں رخصت ہوتے تھے, کلچرلی بڑا ایکسیپٹیبل تھا کہ ادھر تھوڑی دیر کے بعد ہی وڈ اسٹارٹ میرنگ, اور یعنی کہتے ہیں نا کہ پلان ٹو میری. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابھی یو جسٹ لاسٹ یور ہسبینڈ, اگر آپ اب ایک دم سے یو اسٹارٹ پلاننگ فار اے میرج اور یو لیونگ ود یور ان لاز ایز ویل, تو یہ اس گوئنگ ٹو جسٹ ایک مناسب نئی چیز ہے. ایک مارننگ پیریڈ گزرنا چاہیے. تو اور اس میں آپ یو شوڈ ویئر آئی مین ریزنیبل کلوز, اس میں آپ بہت فلیشی وغیرہ نہ ہو. تو یہ اس چیز کو ایکچولی سمجھا نہیں گیا, اور اس کو ایک ایسا ایکسٹینڈ کیا گیا کہ اب جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل ایلڈرلی خواتین بھی when they get widowed, وہ بیچاروں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. اور کوئی اور کہے نہ کہے, آپ کی فیملی ممبرز ہی ان بیچاری کے لیے میک اٹ ہیلپ فار ہر کہ بھائی آپ گھر کے اندر کنفائن ہو جائیں. اینڈ ان فیکٹ دیٹ از دا ٹائم وین دے نیڈ ٹو گو آؤٹ دا موسٹ. ہے نا, آپ یو لاسٹ اے ہسبینڈ, آپ کا اگر دل چاہ رہا ہے پارک میں جانے کا یا اپنے بچوں کو وزٹ کرنے کا جو آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہوں, تو آپ چونکہ یہ لمیٹیشن ہے کہ بھائی آپ عدت میں ٹریول نہیں کر سکتے, یہ مطلب سپوزڈ لمیٹیشن ہے. تو اس طرح کی بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنے we have imposed them on ourselves and they have no basis. تو ہمیں نا ہر چیز کو ریوزٹ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم عرب کلچر سے, اور اس کے بعد جو دوسری چیز جس نے ہم پہ بہت زیادہ افیکٹ کیا وہ ہندو کلچر ہے. بیکاز عربس کا کلچر اس لیے ہمارے پاس آیا کہ مذہب ظاہر ہے ہم ان سے سمجھتے رہے یا ان کی طرف سے آیا. ہندو کلچر اس لیے ہمارے پہ بہت غلبہ پا گیا کہ اٹ از ویری آبویس کہ وی ہیو لیوڈ فار سینچریز ود دیم. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ بلکہ کئی ایسی چیزیں آپ حیران ہوں گے جو ہماری انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں مذہبی طور پہ, اور وائس ورسا بھی اس طرح سے ہو گیا. تو مذہب ایک بڑی ایسے پن پوائنٹڈ چیز ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا قرآن ہیز سیڈ اینڈ واٹ اوتھینٹک سنہ از ٹیلنگ اس. ادر دین دیٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ ری تھنک. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وی ول بی ڈیوائڈنگ اٹ انٹو 5 براڈ کیٹیگریز, یعنی مس انڈرسٹوڈ شخصیت کو, ناٹ دا رائٹلی انڈرسٹوڈ. تو اس میں پہلا ہم نے ٹاپک کور کیا تھا واٹ وی مس انڈرسٹوڈ فرام ہم. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں واٹ ہی نیور سیڈ بٹ وی تھاٹ ہی ہیز سیڈ. جسٹ ٹو ریکیپ, جو پہلا تھا کہ واٹ وی مس انڈرسٹوڈ فرام ہم, اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک آپ کامن نوشن ہے کہ ویمن شوڈ ناٹ وزٹ گریو یارڈس,
تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. دے کین گو اینڈ ایکسپریس دیئر ایموشنز ہیں وغیرہ. دیر از نو سچ پروہیبیشن. ایک زمانے میں تھی پروفٹ کے زمانے میں, لیکن ونس ویمن ور ٹرینڈ کہ وہ بہت زیادہ بیان نہ کریں, پرفیکٹلی الاؤڈ ٹو گو. ادر تھنگ دیٹ وی ڈسکس لاسٹ ٹائم واز کہ جو عام طور سے ہے نا کہ آپ کسی جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے. اگرچہ قرآن میں تو یہ مینشن ہی نہیں ہے, لیکن حدیثوں میں مینشنڈ ہے. لیکن اس کی جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں جاندار تصویریں بنائی جاتی تھیں دیوی اور دیوتاؤں کی اور ان کے جو آئیڈلز ہیں ان کی, تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان دیوی اور دیوتاؤں کی اب تصویریں اگر آپ بنائیں گے تو the other thing will be that the next thing would be that you'll start worshipping them, یا it become part of your worship ritual. تو آپ نے کہا کہ ایسی تصویریں, میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں تلک الصور ہذہ صور, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ such type of pictures, these types of pictures, یہ نہیں کہا گیا all types of pictures. تو اس کا نتیجہ یہ ہم نے نکالا کہ ہر طرح کی تصویریں جو ہیں, آپ فیملی کی پکچر نہیں لگا سکتے. آپ کسی نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ تصویروں کے اوپر کپڑا ڈال دیں گے کہ بھئی ہماری نماز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. کس صورت میں ہے آپ بتا دیں. نہیں, یہ تو حدیث میں ہے نا, یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں نا, یہ تو ہم پروفٹ کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں. دس از اے حدیث وچ سیز کہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ کچھ روایتوں میں ہوتا ہے نا کہ راوی حضرات جو نریٹرز ہوتے ہیں نا, دے شارٹن دی روایت. تو ایسی روایتیں بعض دفعہ آپ کو مل جائیں گی جس میں یہ اسپیسیفکیشن نہیں ہوگی اور یہ آ جائے گا کہ آل ٹائپس آف پکچرز آر فوربڈن, آل ٹائپس آف پکچرز آف لیونگ بینگس. لیکن جب آپ ساری روایتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک طرح کی روایتیں ہیں جس میں راوی شارٹن کر دیتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ کو بیسکلی شرک سے روکنا چاہ رہے تھے. دس از اے فنڈامنٹل پرسیپٹ آف دا قرآن. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ دس از اے ویری ویری کامن مسکنس. آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی تو آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے کہ خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تصویروں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا لیٹ سے بہت پرنٹڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا تصویر لگی ہوئی ہے, جیسے بچوں کی ٹی شرٹس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کے ہیروز کی یا کسی فٹ بال پلیئر کی, اب وہ کہیں گے جی آپ اس فٹ بال پلیئر کی تصویر اتاریں یا قمیض اتار کے دوسری قمیض پہنیں اور پھر آپ کی نماز ہوگی. تو یہ اٹس لائک ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ دا پروفٹ سیڈ. ہی ہیز نو آبجیکشنز آن اینی سچ فوٹوگرافس یہاں لگی ہوئی ہیں, آپ کی فیملی کی فوٹوگرافس ہیں. یہ تو ایک یو جسٹ کمیموریٹنگ سم ون کہ جو یا آپ کی ایک سیلیبریشن ہے کہ بھئی دس واز اے ٹائم ان دا پاسٹ یا آف دا پریزنٹ دیٹ وی آر اے فیملی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو واٹ وی ہیو مس انڈرسٹوڈ فار. میں نے آپ سے کہا تھا, آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو, اس کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں, اف آئی اسٹارٹ گیونگ دیم آئی ہیو جسٹ پکڈ اپ 2 آف دیز. پھر دا نیکسٹ تھنگ دیٹ وی ڈسکس لاسٹ ٹائم واز کہ کچھ چیزیں ہیں انہوں نے کہی نہیں ہیں اینڈ دے آر ایٹریبیوٹڈ ٹو ہم. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نحوست ہے, نحوست کا مطلب ہے بیڈ لک, یعنی بیڈ لک یا نحوست ہے وہ عورت میں ہوتی ہے, وہ گھوڑے میں ہوتی ہے اور وہ گھر میں ہوتی ہے. یہ ایک سپوزٹلی ایک حدیث ہے. اب حضرت عائشہ کو جب اس کا پتہ لگا تو بہت ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ تو پروفٹ نے کہیں نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ Arabs think, Arabs of our times in the past used to think that نحوست is in women in horses and in homes. تو بات کیا تھی کہ وہ عربوں کا کال تھا جو پروفٹ بیان کر رہے تھے, تو درمیان کی بات کسی راوی نے یا جو نریٹر نے اس کو گرا دیا اور وہ بن یہ گیا کہ جیسے پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتوں میں نحوست ہوتی ہے. سو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اور یہ چونکہ روایت آج بھی آپ اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے موجود ہے, اور دوسری جو روایت ہے وہ بھی موجود ہے جو بتا رہی ہے حضرت عائشہ نے ڈانٹا ہے کہ بھئی انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, یہ عربوں کا کال ہے, یہ ان کا کال نہیں ہے. تو اس طرح کی آپ کو چیزیں مل جائیں گی. پھر تیسری چیز ہم نے تیسری چیز ہم نے آج سے شروع کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ واٹ ہی نیور آسکڈ فرام اس. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی طرف سے ہمارے کوئی تقاضا نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے اس کو تقاضا بنا دیا. اس کی میں آپ کو 2 ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, اسٹارٹنگ آف ود دا فرسٹ ون. وہ یہ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کا سردار مانتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ باقی سب پیغمبر ان سے نیچے ہیں, ان کے تحت ہیں. اور قوالیاں تو ماشاءاللہ اس کے اندر اتنی زیادہ ہیں. تاجدار حرم آپ دیکھیں ہے تو بڑی زبردست قوالی, لیکن آپ اس کی ورڈز پہ اگر غور کریں گے تو کیا ہے, سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ. آپ یہ دس از دس مسلم مائنڈ سیٹ کہ بھائی سپیریورٹی اگر ہونی چاہیے تو وہ ہمارے پروفٹ پہ ہونی چاہیے. اور یہ اٹس ناٹ جسٹ دا مسلم مائنڈ سیٹ. اگر آپ کبھی ان کو دیکھیں گے, کرسچنس کو دیکھیں گے, تو وہ تو خیر انہوں نے تو ایک پیغمبر کو خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا. اور اسی طرح سے جو حضرت موسیٰ کے فالوورز ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو چوزن امہ ہی کہہ دیا کہ ہم وی آر چوزن پیپل فار دیٹ. تو یہ ہر امت میں یہ ٹینڈنسی رہی ہے ٹو ریگارڈ دیم سیلز ٹو بی سپیریئر, لیکن ہم نے شاید حد ہی کر دی ہے. اور اس کی جو اتنی زیادہ مثالیں ہیں, اور آپ جو ہمارے ہاں ایک جو ڈومیننٹ سیکٹ ہے پاکستان میں اور انڈیا میں وہ بریلوی حضرات ہیں. اگر آپ نے نام سنا ہو
تو بریلوی دے آر ان واسٹ میجورٹی. ان کے ہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ پروفٹ کی جو سپیریورٹی ہے یا ان کی جو ایک مطلب ایبسولوٹ سپیریورٹی کہنا چاہیے. سو وہ جو ہے نا، کسی شاعر نے کہا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا دار. یعنی یہ ایک شعر ہے فارسی کا بڑا مشہور حافظ کا. انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی، حسن یوسف دم عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کی جو پھونک ہے، بیکاز وہ پھونک مار کے ایک مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور ید بیضا یعنی حضرت موسیٰ کا جو سفید ہاتھ تھا، یہ ان کا الگ الگ معجزہ تھا. آنچ خوبہ ہما دار، یعنی ان کی الگ الگ ان کی خصوصیات تھی. تو تنہا داری، لیکن تیرے اندر یہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں. تو ہماری شاعری آپ دیکھ لیں، ہمارے آرٹ کو آپ دیکھ لیں، ہمارے ڈراماز کو کبھی دیکھ لیں اگر وہ ڈپیکٹ کریں، اور ہماری جیسے قوالیوں میں تو بہت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسولوٹ سپیریورٹی، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دوسرے پروفٹس کو بے حیثیت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں جو اس کے برعکس قرآن کیا کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ وی ول ناٹ ڈفرینشیٹ اینڈ ڈسکریمنیٹ ود اینی آف دا گاڈس میسنجرز. ہمارے لیے سب برابر ہیں. اچھا، ایک مزے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے یہ کہا کہ آپ سب سے برتر پروفٹ ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا ذاکا ابراہیم. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برتری کا اہل ہے تو وہ میں نہیں ہوں، وہ حضرت ابراہیم ہے. وہ حضرت ابراہیم ہے، کیونکہ وہ ان کی حیثیت. اور دیکھیں جو ہمیں کلمہ سکھایا گیا، جو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم، تو ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں تو ابراہیم کا حوالہ دے کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو قرار دینا ہے سپیریئر، تو اٹ ہیز ٹو بی ابراہیم، اٹ ہیز ٹو بی ابراہیم. تو خود پروفٹ نے اس کی تعلیم بالکل بھی نہیں دی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری انبیاء کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ہمارے یہاں دے ڈونٹ ایون فگر. یعنی میں ہر ہفتے بائبل پڑھاتا ہوں، آئی ٹیچ آل دا اسکرپچرز ٹو لاٹ آف اسٹوڈنٹس. اس میں سولومن اسکرپچر بھی ہے، اس میں ڈیوڈ اسکرپچر بھی ہے، اس میں ابراہیم اسکرپچر بھی ہے، اس میں موزز کا ساری تورات، انجیل، زبور، سارا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ ایک ریڈنڈنٹ کتاب ہے. بائبل از اے ریڈنڈنٹ ڈسکارڈیڈ بک، isn't it؟ یعنی کبھی کسی کے گھر میں آپ نے بائبل ہی دیکھی ہوگی، آپ باہر جائیں گے تو آپ کو ہوٹلوں میں بائبلز ملیں گی درازوں میں. یو ناٹ فائنڈ دا بائبل اینی ویئر ان یور ہوم. کبھی سوچیں کیوں نہیں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن ہمارے ہاں بے تحاشا ہوں گے، لیکن ناٹ اے سنگل بائبل. حالانکہ دیکھیے اس کو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر آج بھی اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ ڈسٹورشنز ہو گئی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جتنا آپ قرآن جان گئے ہیں، اس کی روشنی میں جب آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اسی خدا کی طرف سے کتاب ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ڈسٹارٹیڈ ہیں، دیٹس ویری انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں آپ کو چونکہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، آئی کین ٹیل یو کہ 80% جو کچھ بائبل کہہ رہی ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو قرآن کا ہے. بلکہ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں ان میں سے بعض، چونکہ بائبل کا جو نیریٹو ہے نا وہ ڈسکرپٹیو ہے، قرآن از مور موجز کا مطلب ہے مور گٹھا، کمپیکٹ ہے. بائبل کا معاملہ یہ ہے کہ اٹس مور ڈسکرپٹیو، اس کے اندر ایک زیادہ وہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھیں، الٹیمیٹلی شی ڈائڈ آف کینسر، شی ہیڈ کینسر. اور ان کا جو کینسر تھا، آئی تھنک شی وڈ بی ان 20s یا لیٹ 20s، ڈسکوری تو ہو گئی تھی، لیکن وہ تھا کینسر جس میں یو گیٹ اے لاٹ، اتنی شدید درد ہوتی ہے، مورفین بھی بعض دفعہ اٹ ڈز ناٹ ہیلپ. تو شی یوز ٹو ٹاک ٹو می کہ میں کیا کروں. ظاہر ہے آئی وڈ ٹیل ہر کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو رجوع رکھیں یا قرآن. پھر میں نے اسے کہا کہ آپ زبور پڑھیں. زبور اگر آپ نے کبھی پڑھی ہو، سامز جو حضرت داؤد پہ اتری ہے، اٹس اے فینٹاسٹک بک فار اے پرسن ہو از پاسنگ تھرو لاٹ آف پین اینڈ سفرنگ اینڈ مزری. وہ دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، وہ ہمز ہیں. اگر آپ نے ہمز کا پتا ہو آپ کو، تو جیسے ہمز آپ کو متعلق کرتی ہے نا کہ اے خدا میں آپ کی آئی ایم ان نیڈ فار یو، میں ایک مصیبت اور پریشانی سے گزر رہا ہوں، آپ کی مجھے ہیلپ کریں، وہ اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے. تو میں نے ان کو یہ سجیسٹ کی ہوئی، میری اسٹوڈنٹ تھی، اینڈ شی کالڈ می اپ اینڈ سیڈ کہ بھائی آئی فائنڈ اے لاٹ آف سولس ان دیز ہمز، کیونکہ یہ مجھے میرے لیے میری طرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری اپنے اندر سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں. تو جسٹ ٹو گیو یو دس ایگزامپل کہ دیکھیے دوسرے پروفٹس کی جو سپیریورٹی یا انفیریورٹی کہنا چاہیے کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا. کبھی بھی آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کے اپنے بچوں کو یا آپ کو خود یہ دیکھنا ہے تورات کو اٹھا کے. میرا جو بیٹا تھا جب ہی واز ان کلاس 7، تو آئی باٹ ہم اے چلڈرنس بائبل. میں نے اس کو قرآن بھی خود پڑھایا اور بائبل بھی میں نے قرآن کی روشنی میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ قرآن کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں اس میں حضرت ابراہیم ایسے پورٹرے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ ایسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اس پہ ڈسٹورشنز ہیں، لیکن جو بچہ یا جو ایڈلٹ بھی قرآن کو جان لے گا وہ جان لے گا کہ کہاں ڈسٹورشنز ہیں، اور آپ کی فطرت بتا دے گی کہ پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ نیریٹیوز ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو سامس کی مثال دی، زبور کی، اسی طرح انجیل جو ہے جن کو آپ گاسپلز کہتے ہیں،
جیسے متی کی جو انجیل ہے، میتھیو کی جو گاسپل ہے، یا لوک کی ہے، یا مارک کی ہے، یا جان کی، چار کنونیکل گاسپلز ہیں. ایکسٹرا آرڈنری ہے حضرت مسیح جس طرح سے بات کرتے ہیں، دا وے ہی. اور ان کی تو ایک طریقہ ہے تمثیلوں میں بات کرنے کا، پیرابلز، مثال سے سمجھانا. ایسی خوبصورت وہ مثالیں دیتے ہیں کہ آپ کا دل لرز جاتا ہے، جو یو فیل لائک کہ بھائی اچھا ہاں آئی شوڈ ڈو دس. ان کا ایک جو گاسپل آف میتھیو میں ایک ہے سرمن آن دا ماؤنٹ. وہ پہاڑی پہ چڑھ کے، اس کو کہتے بھی پہاڑی کا آواز ہے اردو میں. وہ پہاڑی کا آواز بڑا مشہور ہے، کبھی آپ اس کو گوگل کریں گے، یا سرمن آن دا ماؤنٹ کو آپ گوگل کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس خوبصورتی سے انہوں نے دین کی حقیقت کو بیان کیا، ایسنس آف ریلیجن کو نچوڑ کے بیان کر دیا ہے. اور آپ کا دل پہ نا ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات کو بیان کیا. تو یہ نتیجہ نکلا. یعنی ایک تو نتیجہ یہ نکلتا ہی ہے نا کہ آپ کے اندر ایک دوسرے پیغمبر کے بارے میں کوئی عزت نہیں پیدا، یا کم سے کم یوں کہہ لیجیے کہ آپ اس کو حیثیت نہیں دیتے. لیکن اس کا جو زیادہ بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات آپ کے لیے زیرو ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ آج بھی آپ کے لیے وہ بہت رول ادا کر سکتی ہیں. اور میں نے خود ایک کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بہت ایک قیمتی خزانہ ہے، تو میں نے کتاب آتھر کی، اس کا نام ہے سلیکشنز فرام دا بائبل. تو اس کتاب میں نے یہ کیا کہ ایک عام آدمی کو بائبل سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے، تاکہ وہ قرآن کی روشنی میں ایسی بائبل کے حصے پڑھے جو بالکل قرآن کی طرح ہیں، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ، اور وہ ہر زبان میں، بیکاز ہمیں جو فرق ہے بائبل کا اور ہمارا. میں جب بائبل کا ورڈ بول رہا ہوتا ہوں تو یہ اٹس ناٹ جسٹ ان دا فارم آف گاسپلز، یہ اس فار آل دا اسکرپچرز جو کہ پری قرآنک اسکرپچرز ہیں، ان کو آپ آسمانی صحائف کہتے ہیں. تو ہمارے میں قرآن میں ان میں ایک ہی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دا قرآن ہیز بین پرزروڈ ان اٹس اوریجنل لینگویج. جس طرح وہ تھا، جیسے وہ تھا، ہمارے پاس وہ ہے. جو تورات یا انجیل یا زبور ہیں، دے آر ان ٹرانسلیشن، ہمارے پاس ترجمے ہیں، ترجموں کے بھی ترجمے ہیں، اینڈ دے آر کیپٹ آن بینگ ریوائزڈ. آپ کو دیکھیں کنگ جیمز ورژن تھی 1526 میں وہ چھپی، اس کے بعد ریوائز ہوئی. آج کل جس ورژن سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اس کا نام ہے NIV، نیو انٹرنیشنل ورژن. تو دے کیپ آن ریوائزنگ اٹ، لیکن اس کا جو ایسنس ہے وہ نہیں چینج ہوتا، وہ وہی رہتا ہے. اینڈ اٹس ریئلی ورتھ اسٹڈنگ. تو یہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے کہ آپ نے دوسرے نبیوں اور پروفٹس کو بھی ایک لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حیثیت نہیں دی، اور ساتھ ہی ان کی تعلیمات جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور 2 بلین اس وقت، ہم لوگ 1.25 ارب ہیں یا 1.5 ارب ہیں، 2 بلین سے زیادہ اس وقت کرسچنز ہیں، جس میں رومن کیتھولکس بھی ہیں، پروٹیسٹنٹس بھی ہیں. اور آپ جوز اگر خیر ان کی تعداد اگرچہ کم ہے، لیکن وہ 2 ارب سے زیادہ ہیں سب کو اگر آپ ملا لیں. تو ان کے پیغمبروں کو ہم نے، یا ان کے جو لائے ہوئے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک ہم سارے پیغمبروں پہ ایمان نہ لائیں. تو اسی ایک بات چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہ پھیل کے کہاں پہنچ جاتی ہے. سو میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایون ناؤ ایٹ دس ایج اینڈ وٹ ایور ایج، آپ ضرور بائبل کا مطالعہ کرنا شروع کریں، اور اس کے مختلف حصے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اسپیشلی جو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے، یا جو گاسپل آف میتھیوز ہے نا، متی کی انجیل ہے، آپ کو وہ آن لائن مل جاتی ہے. آپ بائبل سوسائٹی ہے یہاں پہ، اس سے آپ خرید سکتے ہیں. یونائٹ پبلشرز ہیں انارکلی میں، وہ دیتے ہیں. اور کچھ نہیں تو آپ فون پہ نکال لیں، آپ کو پوری اس کو مل جائے گی. تو ضرور کوشش کیجئے کہ یہ آپ اللہ کا صحیفہ ہے یہ بتایا ہوا، اور قرآن کی روشنی میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یو ول ریئلی انجوائے اٹ. میں اس ورڈ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں. یو ول انجوائے اٹ، انجوائے ڈفرنٹ سارٹ آف نیریٹو ان اے ڈفرنٹ فارمیٹ اینڈ فرام گاڈ. اینڈ you'll get to know کہ کہاں تھوڑا بہت وہ انحراف کر رہا ہے. دوسری چیز، یہ میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا. دوسرا جو میں نے اگزامپل آپ سے سوچی ہوئی تھی بتانے کی، کہ جو چیز انہوں نے ہم سے نہیں کی اور ہم انسسٹ کرتے ہیں کرنے پہ، وہ یہ ہے. اور یہ مغرب میں بہت ہوتا ہے، یہاں پاکستان میں ایسا کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اب ہونا شروع ہو گیا. وہ یہ کہ ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ جب ایک کوئی کرسچن کنورٹ ہوتا ہے اسلام میں یا مسلمان بنتا ہے، تو ہم اس کا نام تبدیل کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نام مسلمانوں والا نام رکھو. تو یہ جان لیں کہ کوئی مسلمانوں کا نام نہیں ہوتا، کوئی کرسچن نام نہیں ہوتا، نام ہوتے ہیں. کسی نے اگر جان رکھا ہوا ہے، کوئی خاتون کیتھرین ہے، یا کوئی ربیکا ہے، تو یو لیٹ دا نیم پرسسٹ. وائی ڈو وانٹ ٹو چینج دا نیم؟ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. ان کے زمانے میں بڑی کنورژنز ہوئی ہیں، ناٹ اے سنگل. ہاں، یہ کام انہوں نے ضرور کیا. کسی نام کا مطلب ایسا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، کعبے کا. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا، اللہ کا بندہ، تو انہوں نے کہا کعبے کا بندہ. تو انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، تو آپ نے نام کو چینج کر دیا. تو نام انہوں نے چینج وہیں کیا جہاں پہ کوئی شرک کا احتمال تھا یا کوئی. ادروائز نیور ونس ڈیڈ ہی اٹمپٹ ٹو چینج. اس لیے کہ دیکھیے، نام ایک کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک پاسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک ہسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ ایک بچہ جو آپ کی بیٹی سے شادی کرنے اور امریکہ سے پاکستان آ گیا ہے، اس کو پہلے لے جا کے اس کا نام تبدیل کرواتے ہیں، پھر اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے
اور وہ جو آپ کا مسلم میرج لا ہے وہ کہتا ہے پہلے نام چینج کرا کے اس میں درج کرو، پھر ہم نکاح خان کو کہیں گے اچھا یہ جان صاحب جو ہے نا ابھی عامر بن گئے ہیں. دس از ٹوٹلی مطلب آپ دیکھیں یہ، اور آپ کبھی اپنے آپ کو ان کے پاؤں میں کھڑا کر کے دیکھیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. یار میں 25 سال کا ایک نوجوان ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے 25 سے 30 سال کا، ہی از بن اور شی از بن، یہ the same goes with women، لڑکیاں also ان کے سب یہی کرتے ہیں. they have spent their lives with the same name. I mean they have graduated in studies. ان کی ڈگریز ہو گئی ہوئی ہیں، ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور آپ سڈنلی انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نام چینج کریں. کوئی آدمی اپنے بہت ہی کوئی شوق ہے، ادروائز میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں، بیکاز یہ ایک نیڈلیس اسرار ہے. یعنی ایک شخص جو اگر دل سے کنورٹ ہو گیا ہے تو اس کی وہ شخصیت اور اس کا اندرون ہے جو خدا کو مطلوب ہے، نہ کہ اس کے نام کی تبدیلی. تو نام جو ہے دیٹس انسگنیفیکینٹ. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کئی ایسے، بیکاز آئی گیٹ ٹو نو دیز، آئی ہیو ٹو سالو سچ سچویشن ایز ویل. کئی ایسے رشتے نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ نام کی انسسٹنس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہر چیز فائنل ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن نام چینج کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ لڑکی تیار نہیں ہے، بھائی وائی شوڈ آئی چینج مائی نیم. اور لڑکے کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ چینج کریں گے ورنہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو دس ہیز اسٹاپ میرجز فرام ٹیکنگ پلیس سمپلی بیکاز دی انسسٹنس از دیئر ٹو چینج یور نیم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی بھی ان کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، اور کاش کہ ہم بھی اس کو سمجھ لیں کہ اپنے کئی لوگ بابی کہہ کر بلاتے ہیں. بالکل، ہم ایسے نام ہم نے خود ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چونکہ ہم نے اپنی پسند سے رکھے ہوتے ہیں، پرابلی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم اس سے گزارا کر رہے تھے. بابی. سو اینی وے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دس از ناٹ اے ریکوائرمنٹ آف ریلیجن ان اینی سینس، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی بھی اس سے کوئی تقاضا نہیں تھا. جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے. ہاں دیکھیں، انلیس کہ اس نام کے اندر کوئی شرک ہے، نام کے اندر کوئی شرک ہے تو دیٹ از سم تھنگ وہ ہو. ورنہ اگر وہ نام کے اندر کوئی ایک آئیڈینٹی ہے نا آپ کی، تو کوئی خدا کا اور خدا کے رسول کا آپ شوق سے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں، کوئی آپ کو نہیں روکتا. کچھ لوگوں کو اگر شوق ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں شوق بھی تب پیدا ہوتا ہے کیونکہ پریشر ہوتا ہے. اگر آپ کو آزادی دے دی جائے نا کہ آپ نے نام ہی تبدیل کرنا، آئی کین ٹیل یو نو ون وڈ لائک ٹو ڈسکارڈ اے نیم دیٹ ہیز بین کیپٹ فار 25 اور 30 ایئرس. کون چاہتا ہے؟ آپ کے سارے سرٹیفکیٹس، آپ کے پاسپورٹس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جو آپ کو پھر کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. میں آپ کو اس سے ایک اور ملحق چیز بتاؤں جو کہ براہ راست اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے، تو لیکن چونکہ اس کا موقع آ گیا تو وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ بھی ایسی چیز ہے جس نے بہت مغرب میں خرابی پیدا کی ہے. اور وہ یہ کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ایک جو مسلمان مرد ہے وہ کرسچن خاتون سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ریورس جو ہے، اگر کرسچن خاتون نے مسلمان خاتون نے کسی کرسچن مرد سے شادی کی ہوئی ہے تو انویلڈ. یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ ویسٹ میں اتنا زیادہ ہوتا ہے، اگین اس کی وجہ سے شادیاں بہت ساری رک جاتی ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا میں آپ کو ایک ریئل ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک ایسا ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ دونوں کرسچنز ہیں، they were living outside of Pakistan in New York. دونوں کرسچنز ہیں. the wife wanted to convert. The wife wanted to convert to being a Muslim. Husband did not. لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آزادی ہے، آپ نے you want to change you can change but I am going to stay a Christian. اب فتویٰ چونکہ یہ ہے کہ آپ کسی کرسچن مرد سے شادی نہیں کر سکتے، تو وہ اب جیسے ہی وہ مسلمان ہوتی ہے تو وہاں جو لوکل فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو طلاق دینی پڑے گی اپنے ہسبینڈ. نہیں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، دس از اے گیون، جس کے نتیجے میں طلاقیں یا تو شادی نہیں ہوتی اور یا طلاق ہو جاتی ہے. بہت سارے کیسز میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بیچاری پھر کیا کرتی ہے، وہ کوئی مسلمان شوہر تلاش کرتی ہے، کیونکہ اب جیسی کیونکہ کنورژن اس کو بہت عزیز ہے، کنورٹ وہ کر جائے گی، لیکن اب کیا کرے گا، اس کو اپنے میاں سے ڈیورس لینی پڑے گی. تو اب آپ کو میں بتاؤں گی حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے تقاضا، یہ شادی سے پہلے کا تقاضا ہے. شادی کے بعد تو یہ تو ایسی ہے کہ بچہ آپ کا سرکمسیژن آپ کی بچے کی ہوتی ہے بچپن میں. ایک 70 سال کا انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جائے کرسچن، اور آپ کہیں آپ سرکمسیژن کراؤ. بات یہ ہے کہ جو موقع جس چیز، تو اسی طرح یہ شادیوں کا معاملہ جو ہے، شادی کے معاملے میں بفور گیٹنگ میرڈ آپ کو یہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ بھائی آپ ایز اے مسلم وومن یو شوڈ ناٹ میری اے کرسچن ہسبینڈ. بٹ واٹ اباؤٹ یو آلریڈی میرڈ، یو آر آلریڈی میرڈ ان میٹریمنی ود اے کرسچن ہسبینڈ اینڈ ناؤ یو آر کنورٹنگ. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. They are two separate things. So میں آپ کو اس لیے درد سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں اس چیزوں کو میں وٹنس کیا ہے
کہ بہت ساری خواتین کنورٹ ہونے سے پھر رہ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے اپنا میاں چھوڑنا پڑے گا. پھر وہ پتہ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کہتے ہیں آپ دل میں کلمہ پڑھ لیں، دل میں لگے جاؤ، اور جو باقی ہے وہ ٹھیک ہے. وہ مانیت ہے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا قرآن کی وہ یہ ہے کہ if the girl is Muslim, then she cannot marry a Christian husband. That is what the Quran says. نہیں دیکھیں، وہ میں آپ کو الگ سے that we can discuss، وہ ہم کسی وقت ڈسکس کر لیں گے اس کی حکمت کیا ہے، لیکن this is something which is in the Quran. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہے بھی تو it is pre-marriage، یعنی when you are selecting your spouse تو آپ کو کہا گیا کہ سلیکشن میں آپ ایک مسلمان کو سلیکٹ کریں. جب ہو گئی بھی یہ شادی تو ہوئی بھی شادی کو نہیں آپ اس سے کر سکتے. میں نے آپ کو مثال دی ہے ختنے کی، یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ بات ہوگی اگر آپ insist on an adult to get circumcised if he converts. So اس وجہ سے I think یہ کچھ adult circumcision I know that insist کرتے ہیں انڈونیشیا وغیرہ میں. تو ہاں دیکھیں نا، ایک چیز جس کا تعلق بچپن سے ہے، جس میں اچھا کچھ لوگ آپ کو بتاؤں اس وجہ سے مسلمان بھی نہیں ہوتے کہ ہمیں سرکمسائز کرنا پڑے گا اپنے آپ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو غلط امپوز کر کے ایک بڑے سٹیپ کو آپ رکوا رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو اپنی حقیقت میں سمجھنا چاہیے. یہ تو خیر قرآن کی بات تھی، میں نے صرف اس کو اس لیے ملحق کیا کہ نام کے چینج کرنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شادی اس طرح سے کی ہے تو اٹ گیٹس کینسلڈ، اٹ گیٹس ریووکڈ، اور the lady never marries. So اور وہ بڑے ایسے میں نے ایسے خود کیسز دیکھے ہیں. جیسے آپ کو میں مثال دوں کہ یہ جو اسنا ہے، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، ان کے ہر سال کنونشنز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ یہ میں آپ کو ریئل واقعہ بتا رہا ہوں، یعنی this has happened. There were 3 Muslim women who had divorced their husband because they converted. تو ان کو انہوں نے جب اسنا کا کنونشن ہوتا ہے نا، تو ان کو ظاہر اپلاڈ کرتے ہیں کہ بھی دیکھیں ہماری کچھ مسلم کرسچن سسٹرز ہیں جو مسلمان ہوئی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ دے نیڈ اے مسلم ہسبینڈ. تو یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسنا میں ہوا کہ انہوں نے 3 خواتین کو جو کہ کرسچنز تھیں، جو مسلمان ہو کے انہوں نے ان کے مسلمان نام رکھوا دیے، اینڈ دے براٹ them to the stage and said کہ these 3 sisters they have recently converted and because of their conversion they have to separate from their husbands. تو آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ there were 5 or 7 women who stood up from the audience. انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے اتنی بڑی سیکریفائس کی ہے تو we are willing to accept them as the second wife of our husband. میں کہہ رہا ہوں کہ جب جذبہ ہوتا ہے تو انہوں نے تو وہاں پہ وہاں تالیاں بج گئی. انہوں نے کہا یہ کمال ہو گیا جی، دیکھو انہوں نے سیکریفائس کی اور اللہ میں نے ریوارڈ کر دیا. حالانکہ وہ کیا سیکریفائس ہے کہ آپ نے اپنے میاں کو چھوڑ کے ایک نیا، لیکن اور دس واز ٹیکن ایز اے بگ تھنگ ان دیٹ ایئر کہ بھئی اچھا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ 3، کیونکہ نارملی نو ون ول سے کہ بیوی کوئی سوگن لے کے آئے، کوئی بھی نہیں کرے گا. ہمارے یہاں کلچر میں تو کلچر میں یہ ہے کہ جنت میں بھی اسی بیوی کے ساتھ آپ کو اسپینڈ کرنا ہے. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن چلیں وہ نہیں، وہ خود یہ ایک اور چیز ہے. ہاں نہیں 70 کا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ بھی ایک ضعیف روایت ہے. That's nothing to do with it. لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ this has happened اور it keeps on happening and we keep on سے کہتے ہیں کہ embarrassing بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کا جو ایک مذہبی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے نا، آپ کو embarrassment بھی قبول ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو مذہب کے تحت یہ کر رہے ہیں. تو وہ جو اجتماع تھا جس کے اندر یہ 3 خواتین نے پیش کیا، that has been regarded as a very historic occasion کہ بھئی 3 لیڈیز have presented themselves to کہ آپ ہمارے ہسبینڈ سے شادی کر لیں. تو خیر یہ ایک تیسری چیز تھی کہ جو میں اچھے نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا مرضی تنگ پڑی ہوئی ہوں، یہ آپ کو بھی پتا ہے no one will allow that. ہاں اچھا، اس کے بعد میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ جگہ پہ لے کے جاتا ہوں. وہ ایک یہ چوتھا عنوان ہے کہ واٹ وی ڈیئر ناٹ آسک اباؤٹ ہم. کچھ سوال ہیں جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اب تو خیر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، میں تو ان سے چونکہ آئی ہیو اے لاٹ آف ریپو ود دیم، دے ڈو آسک دیز، لیکن جیسے ہماری جنریشن ہے یا ذرا بعد کی جنریشن ہے، وہ کچھ سوال ہیں کہ جو دے ول ناٹ have it and they are not comfortable in having them discuss کہ بھئی یہ بس چپ کر جاؤ، یہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. اس میں ایک سب سے جو بڑا سوال ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہے تو عائشہ سے 9 سال کی عمر میں. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی سٹینڈرڈ سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 9 سال یا 8.5 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے انہیں کے برابر تھے. جب ان کی خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کم و بیش اسی ایج کے تھے یا آگے پیچھے تھے. تو دس واز سم تھنگ، اور یہ آج کل اٹس اے جسٹیفیکیشن فار چائلڈ میرج.
چائلڈ برائڈس کا آپ نے بہت بڑا سنا ہوگا. اور یہ ہمارے آئی ایم سوری اگر آپ میں سے کوئی پٹھان ہے تو ہمارے NWFE میں یا جو نارتھ وزیرستان میں یا بہت سارے اور علاقوں میں دس از اے ویری ریمپنٹ پریکٹس کہ یو میری انڈر ایج گرلس. اور جب کہا جاتا ہے تو وہ اس میں کچھ تو کلچرل پریکٹسز ہے. ان کے یہاں کلچرل یہ رہا ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں شادی کرتے تھے فار ادر ریزنس. لیکن ہم کہتے ہیں ہم سنت کو تازہ کر رہے ہیں. اس کو یو گیٹ پریٹیکسٹ کہ اچھا یہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کہہ کے کہ بھئی یہ سنت کو ہم تازہ کر رہے ہیں, انہوں نے انڈر ایج بچیوں سے شادی کی. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں جو نالج دی جاتی ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے شادی کی. اب یہ سوال تو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ ہم کیا کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اگر 9 سال کی بچی نے شادی ہو گئی ہے تو پھر از اٹ جسٹیفائی. تو یہ ہم وی گیٹ اے لٹل انکمفرٹیبل آسکنگ دس کوسچن. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا ہوا ہی نہیں. ایسا ہوا ہی نہیں. یہ ایک مس کوٹیشن ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس ہیں. اور وہ کیوں اتنے سینکٹیفائی ہو گئے ہیں اور اتنے یوں کہہ لیجیے کہ نمایاں ہو گئے ہیں, وہ اس لیے ہے کہ بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا. صحیح بخاری ہسٹری کی کتاب, سوری حدیثی کتاب ہے, اینڈ اٹ از ریگارڈیڈ ٹو بی دا نیکسٹ موسٹ اوتھینٹک بک آفٹر دا قرآن. بخاری میں وہ روایت آ گئی ہے کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ گڑیوں سے کھیلتی تھیں اور 6 سال کی تھیں, اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھیں. اب بیکاز اٹ ہیز دس بیک گراؤنڈ تو دیئرفور پیپل ڈونٹ فیل کہ بھئی ہم کیسے اس ہسٹوریکل ہیپننگ کو نگیٹ کریں. لیکن آپ دیکھیے ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ درایتن کا مطلب ہے کہ لاجیکلی یہ بات ہو نہیں سکتی. دیکھیے انسان شادی کرتا ہے کمپینین شپ کے لیے, خاص طور سے اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہو اس کی, یا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے, یا اپنے پرسنل اس کے لیے. حضرت عائشہ تینوں نہیں کر سکتی تھی. شی کوڈ ناٹ ہیو بین اے کمپینین ٹو اے 55-year-old person. He was 55 at that time. She could not have been in any way ہاؤس ہیلپ, یا یوں کہہ لیں گھر کو چلانے کی کوئی ان کی ہوتی, کیونکہ ایک 6 یا 9 سال کی بچی تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی. تو وائی وڈ دا پروفٹ ایور ڈو اٹ؟ آئی مین ایک دماغ میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے شادی کی جاتی ہے, ہی کوڈ ناٹ ہیو مطلب ظاہر ہے ہیڈ میرٹل کانٹیکٹ ود ہر ایز ویل. سو پھر یہ وجہ کیا ہے کہ وین دیور آف کورس ادر ویمن آلسو اویلیبل, اینڈ وی نو حضرت سودا جو تھیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ who was the next person to get married to him, she was an elderly lady, she was in her 50s as well. اب دیکھیے ہوا کیا ہوا. یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی اس بات کو ٹریس کریں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے ہسٹوریکل سورسز سے. یہ تو ہے نا بخاری چونکہ حدیث اور ہسٹری دونوں کمبائنڈ کو سمجھا جاتا ہے, لیکن جو اس میں آلٹرنیٹیو ہسٹری ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت عائشہ جو ہیں اور حضرت اسما, یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, دونوں میں 10 سال کا فرق تھا. حضرت اسما واز دی ایلڈر سسٹر, شی واز 10 years older to عائشہ. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, تمام ہسٹری کتابیں بات بتاتی ہیں. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ حضرت اسما ڈائیڈ ان 100 ہجری when she was 73 years old. یہ بھی ہمارے ساری ہسٹری ہسٹوریکل فیکٹس بتاتی ہیں کہ 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 73 سال تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر 100 ہجری میں وہ 73 سال کی تھیں تو جب مائگریشن ہوئی ہے 0 ہجری میں تو وہ 27 سال کی ہوں. ایسے ہی ہے نا, سمپل میتھمیٹکس ہے. 100 ہجری میں she was 73, at 0 ہجری she was 27, and she was older to Aisha by 10 years. So if she was 27 then Aisha must be 17. اور یہ پتا ہے کہ شادی مدینے میں رخصتی ہوئی ہے, نکاح ہوا تھا مکے میں, شادی 3 سال کے بعد رخصتی مدینے میں ہوئی ہے. تو if حضرت عائشہ was 17 at the time of migration and the رخصتی took place 3 years later, it was 20 years old. So she was 19, 20, 21 کا ایجز آتے. تو یہ ہے جو ہسٹوریکل اس کا واقعہ ہے. اور یہ جو ریسرچ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے, ان کا نام تھا حکیم نیاز احمد. یہ lived about 100 years ago. ان کو بھی یہ ظاہر ہے یہ خیال ہوا کہ بخاری کی جو انفارمیشن ہے it could be warped, کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ ہمارے ہسٹوریکل ریکارڈ میں موجود ہے, کسی نے غور نہیں کیا. کیوں؟ ان کا بخاری میں آ گیا تو ٹھیک ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آئی ووڈ لائک ٹو ویریفائی کہ بخاری کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہی اسٹارٹیڈ آف فائنڈنگ کہ بھائی آلٹرنیٹیو جگہوں پہ کیا عمریں آئی ہوئی ہیں. اور بھی بخاری صاحب کی اور چیزیں بھی پھر ایسے دیکھیں وہ ہیومن, دیکھیں نا ان سے بہت ساری چیزیں درست بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں یو ہیو ٹو ٹیک ود اے پنچ آف سالٹ. ہر چیز ایک ہیومن کمپائلیشن ہے, جس کا مطلب یہ ہے اٹ کین بی رائٹ اینڈ اٹ کین ہیو ایررز. آپ نے اس کو ایک ایلیویٹ کر دیا خدا کی کتاب کے برابر, پھر تو یہی ہوگا.
سو انہوں نے یہ ان کی بڑی ایک کتاب ہے، آپ اس کو، اٹس جسٹ اے اسمال بک، اس کا نام ہے تحقیق عمر عائشہ. تو یہ پبلش ہوئی ہے ابھی بھی، ایک زمانے میں تو یہ بین ہو گئی ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی آپ اس کو گوگل کریں گے نا تو تحقیق عمر عائشہ حکیم نیاز احمد آپ ٹائپ کریں گے نا، وہ پوری کتاب PDF میں مل جائے گی آپ کو. تو اس میں انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو زبانی خلاصہ بتایا، انہوں نے ایکسٹینسولی کوٹ کیا. انہوں نے کہا دیکھیے جتنی مسلم ارلی ہسٹری سورسز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ 16 سال کی تھیں ہجرت کے موقع پہ، اور اس کے بعد بھی 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی ہے، تو 19 سال سے پہلے she never turned up in the prophet's house. So تحقیق عمر عائشہ حکیم نیاز احمد. اور جب انہوں نے کر لی ریسرچ تو پھر اور لوگوں نے بھی ان کو ویریفائی کرنا شروع کر دیا، بیکاز دس واز اے گراؤنڈ بریکنگ تھنگ. اور جیسے ہی جب ان کے یہ چیز سامنے آئی تو پھر جب اور لوگوں نے کیا تو اچھا اب ایک کلیش پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ امام بخاری ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، پھر دو چیزیں آلٹرنیٹیو آ گئیں. تو آپ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں حکیم نیاز احمد صاحب، یہ کوئی ایک سورس سے نہیں دے رہے، یعنی ہی از ناٹ جسٹ پکنگ اپ ون سورس کہ یہ 16 سال ہے. انہوں نے ملٹیپل سورسز کو کوٹ کیا کہ دیکھیں انڈیپینڈنٹلی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو the chances of him being true are much more, and plus they are much more logical as well. Why would a prophet marry an underage girl? تو اس لیے آپ یہ آرام سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ جو شادی ہوئی ہے she was a mature girl. Still there was a difference ہے، 25-30 سال پھر بھی فرق تھا، لیکن وہ that's another thing جس کو آپ سوچ سکتے ہیں. اور وہ اس طرح سے ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہوا یہ کہ جو ایک اور خاتون ہے جس طرح رشتے کرانے والی خواتین ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں بھی رشتے کرانے والی خواتین تھی، تو وہ ان کا نام آتا ہے، میں ان کا نام ذرا ذہن سے نکل رہا ہے، خولا بنت کچھ ان کا نام ہے. سو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح سے اکیلے اب رہ گئے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، تو وڈ یو لائک می ٹو سرچ فار سم ون فار یو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیگیٹو جواب نہیں دیا، تو شی ٹوک اٹ فار اے پازیٹیو آنسر. تو یہ گئیں حضرت یہ جو خاتون تھی حضرت سودا کے پاس گئیں، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور حضرت سودا کے پاس گئی، نہیں سوری، پہلے حضرت ابو بکر کے پاس آئیں. اور حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، آپ کی جو بیٹی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹی ہیں، ظاہر ہے حضرت بکر اپنی انڈر ایج بیٹی کو کبھی ریکمینڈ نہ کرتے. انہوں نے کہا میری بیٹی آلریڈی کمیٹڈ ہے، میں نے مطمئن بن عدی ان کا نام آتا ہے، میں نے ان کو زبان دے دی بھی ہے، اس وجہ سے میں تو نہیں، آئی کی ناٹ میک ہر اویلیبل، آئی کی ناٹ سے یس. تو یہ جاتے ہیں، یہ جو رشتہ کاری والی خاتون ہیں خویلا، یہ جاتی ہیں سودا کے پاس، تو وہ کہہ دیتی ہیں یس. تو اب یہ جب یس کہتی ہیں اور وہ جب واپس آتی ہیں تو ابو بکر کا بھی پیغام آ جاتا ہے کہ نہیں، میں وہ جو رشتہ کروایا تھا مطمئن بن عدی سے وہ کینسل ہو گیا، تو شی از آلسو اویلیبل. اب یہ بیچاری مشکل میں آ جاتی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو نہیں جواب دیا تھا، لیکن میں آپ کے بہاف پہ گئی اور میں نے 2 لوگوں سے پرپوز کیا، ایک عائشہ اور ایک سودا. اور عائشہ کے والد نے انکار کر دیا تو سودا نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جب میں واپس آئی تو عائشہ کے والد نے مجھے کہا کہ نہیں، وہ عائشہ بھی اویلیبل ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ان فکس، کیونکہ حضرت بکر ان کے ساتھی ہیں، اور یہ جو ظاہر بات مکے کے اینڈ میں ہے جب ہجرت ہونے والی تھی، تو ہی could not say no. تو اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا بھی یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی پریفرینشیل معاملہ نہیں تھا. ہی واز مور فار انکلائنڈ فار سودا who was 53 years old 55 years old. تو یہ تو اس وجہ سے ہوا کہ وہ جو رشتہ کرانے والی خاتون تھی آن ہر اون شی وینٹ ٹو ابو بکر ٹو آسک. تو یہ آپ کو میں مزید بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی 20 سال بھی تو کم ہے، تو میں آپ کو بتاؤں وہ بھی ان کا پریفرنس نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ جو خدا نہ خواستہ ہمارے پروفٹ پہ الزام لگتا ہے کہ وہ پیڈوفائل یا پیڈوفائل، یہ ایک اس نا فہمی کی وجہ سے اور مسلمانوں کی حماقت کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے پروفٹ کو جب اس طرح سے پریزنٹ کریں گے تو ظاہر یہی نام دیں گے، پھر باقی لوگ بھی یہ کام کریں گے. انفارمیشن ہے جو ہماری یوتھ کو پتہ ہونی چاہیے اور یہ کسی کو پتہ ہی نہیں. ہاں تو آپ بتائیں نا. میں یہ وہ چیز ہے کہ دس ہیز ٹو بی، دیکھیں دے آر پرفیکٹلی سیٹسفائڈ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ٹرائبل روایات میں یہ انڈر ایج بچیوں سے شادی کرنا عام طور ابھی بھی ہے، مطلب دس از ناٹ رانگ. آج بھی NWFP میں بعض ٹرائبل ایریاز میں، یمن کے بعض ٹرائبز میں، عربز کے اندر یہ ٹرائبل ایریا میں یہ نسبت طے کر دینا ہوتا ہے نا، یہ دس یوز ٹو ہیپن. اب تو یہ اویئرنیس کی وجہ سے کم ہو گیا. ایک زمانے میں تاریخ میں، ناٹ جسٹ ان مسلم سویلائزیشن، ان ادر سویلائزیشنز ٹو میری سم ون ایٹ اے ینگر ایج، کیونکہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا تھا، بادشاہ کو دے نیڈڈ اے تھرون to have an heir. At times the heir had to be married. یہ بعض جگہوں پہ ٹریڈیشنز ہوتی تھی، تو اس کیس میں پھر they had to، مطلب کوئی نہ کوئی مجبوری کی وجہ سے کام کرنا پڑ جاتا تھا. تو ان کے یہاں یہ ہے کہ بھئی چونکہ عرب کلچر یہ تھا تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کلچر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہ صحیح، لیکن ہم اپنے کلچر کو عرب کلچر میں کیوں داخل کریں. وہ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی if this، لیکن یہ ایک بیکار جسٹیفیکیشن ہے کہ بھئی how can an underage child bride be brought home.
like this, when who is actually playing with your own children. یہی تھا نا ام کلثوم اور ان کی جو دوسری بیٹیاں ہیں رقیہ وغیرہ, دیور سیم ایج, یا آگے پیچھے رہا تھوڑا سا. تو اس وجہ سے درایتن کا مطلب ہے آن دا بیسس آف حدیث انالیسس بھی یہ بات صحیح نہیں بیٹھتی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کریں گے. اور پھر ہسٹوریکل ریکارڈ نے بھی آپ کو بتا دیا, ہمیں ہسٹوریکل ریکارڈ نے بتا دیا کہ یہ ایج غلط ہے. جی بالکل بھی نہیں, ایج تو وہاں کبھی بھی نہیں. حضرت عائشہ بخاری سے, جو صحیح بخاری ہے جو آپ کی حدیث کی کتاب ہے, وہاں سے زمشن ہے. کیونکہ اس میں اچھا, اس میں بھی آپ کو انٹرسٹنگ میں یہ بات بتاؤں کہ چونکہ حدیثوں میں آپ نے اکثر, میں آپ کو مثال دی نا, یہ ہو جاتا ہے کہ راوی نا دے ٹینڈ ٹو شارٹن دا نیریٹو. آئی مین جیسے بھی کہا نا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ عربوں میں خواتین میں نحوست ہے, انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ عرب یہ کہتے ہیں, تو عرب یہ کہتے ہیں کہ جملہ درمیان سے نکل گیا اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ بن گیا. تو ویسے ہی میرا خیال ہے, یہ میرا نہیں خیال ہے, بہت سارے اور لوگوں سے میں نے سیکھا, ان کا یہ خیال ہے کہ اصل میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو اعداد ہے نا, جو ڈیجٹس ہیں, وہ توڑ کے لکھے جاتے ہیں. جیسے آپ 16 لکھتے ہیں نا, تو عربی میں آپ 10 and 6 لکھیں گے. آپ لکھیں گے اثنا عشرہ, یا آپ لکھیں گے سبع عشرہ. سبع الگ لکھیں گے, عشرہ الگ لکھیں گے. سبع عشرہ الگ 17, ستہ عشرہ ہے 16. تو غالباً یہ ہوا ہے کہ جو اب عربی میں ہو سکتا ہے کہ بخاری صاحب نے تو لکھا ہو سبع عشرہ یا تسع عشرہ, اس کا مطلب ہے 17 یا 19. تو ہوا کیا ہے, وہ جو عشرہ کا جو ورڈ ہے نا وہ گر گیا, 7 رہ گیا. سبع عشرہ کا مطلب ہے 7 and 10. تسع عشرہ مطلب ہے 9 and 10. 9 and 10 makes 19. تو پروبلی یہ ہوا ہے کہ وہ نسخوں میں تو لکھا جاتا ہے اس طرح سے, ہو سکتا ہے کہ مے بی دیٹ ورڈ 10 واز سم ہاؤ اوور لکڈ اور ڈراپڈ, وہ رہ گیا 9, 7, 8 رہ گیا. تو اس کا پورا امکان ہے کہ یہ توجہ مولانا وحید خان نے پیش کی, ہمارے ایک اور اسکالر ہیں انڈیا کے, ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اگر بخاری نے بھی کا قصور نہ ہو, کیونکہ نیریٹرز یہ کرتے ہیں, دے ٹینڈ ٹو شارٹن اے نیریٹو. تو وہ 7+10 یا 8+10 کو 10 گر گیا اور 7 رہ گیا اور 8 رہ گیا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عمر 7 سال بن گئی, 8 سال بن گئی. تو اس وجہ سے یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ بہرحال سمجھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. they just need to be revisited. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ میں آپ سے ڈسکس کروں, اگین دس belongs to the category of what we dare not ask about him, وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک لونڈی تھی, ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ. اب یہ پورا ایشو ہے لونڈیوں کا, جو ظاہر ہے کہ ایک ریسرچ طلب ایشو ہے, ایک ڈسکشن طلب ایشو ہے, کہ یعنی ظاہر ہے ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کسی لونڈی کے ساتھ کیسے, اور حضرت ابراہیم جو تھے ان سے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم ہیں, he was born from Maria the Copt, ماریا قبطیہ کہتے ہیں اس کو. اور یہ کنگ آف ایجپٹ تھے مکوکس, انہوں نے supposedly he gifted her to him as a gesture. اس زمانے میں بادشاہ اگر کوئی چیز تحفہ دیتے تھے, اس میں لونڈیاں ہوتی تھیں, اس میں ہیرے جواہرات ہوتے تھے, اس میں بہت ساری اور چیزیں ہوتی تھیں, یہ کامن پلیس چیز تھی. تو جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ مکوکس نے, who was the king of Egypt, he gifted Maria to the prophet, who kept her as a laundry, and then of course ان سے ان کی بیٹا بھی پیدا ہوئے ابراہیم, who died in infancy by the way. اور ظاہر ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ پہ آیا ہے کہ آپ اپنے غلام آزاد کریں یا لونڈیوں کو آپ آزاد کریں, تو why did the prophet persist, not only persisted but he had a child from her. تو یہ کوشچن ہے کہ جو یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں, آرڈر آف پرائیورٹی میں whenever I have the chance to speak in the West, یہ دو سوال are the most آپ کہہ لیجیے past questions, کہ why did he marry a 9-year-old and why did he have a laundry or a slave girl. تو میں نے پہلے کی تو کوشش کی آپ کو ایکسپلین کرنے کی, آپ کو میں دوسرے کا بتاتا ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا نا پس منظر آپ کو بیان کرنا پڑے گا, کیونکہ it is not just a small issue of one slave woman being kept by him. It's a larger thing کہ جو slavery کا ایشو تھا کیا, اور وہ کس طرح سے اتنا ریمپنٹ ہو گیا. وہ دیکھیں, وہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو slavery ہے, it existed in the Arab society. Scores and scores of slaves were found in every house. حضرت ابو بکر, حضرت عمر وغیرہ جو کنورٹ تھے وہ تو خیر بعد میں, لیکن جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان کے یہاں بے تحاشا, کیونکہ عرب کلچر تھا, and they were part of the society, کہ بھائی جس طرح سے آپ کی بیویاں ہیں ویسے آپ کی لونڈیاں بھی ہیں. اور ان کا جو سب سے بڑا سورس تھا, that was these wars that took place. تو یہ وار پنشمنٹ سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ نے ایک ٹرائب کو شکست دے دی ہے تو اس شکست کا ایک تو آپ وار انڈیمنیٹی لیتے تھے, ظاہر ہے مال غنیمت آپ ان سے لیتے تھے,
اور دوسرا اگر آپ نے اس ٹرائب کو کانکر کر لیا ان کا ایریا تو ان کے بچے آپ کے ذمن میں آ جاتے تھے اور ان کی تمام جو خواتین ہیں ان کو لانڈیاں بنا لیا جاتا تھا. تو دس واز لائک اے پنشمنٹ کہ آپ نے آپ پہ حملہ کیوں کیا, یا ہم نے آپ پہ حملہ کیا تو ہم آپ کو وینکوش کر رہے. So basically, as a war punishment for the warring tribe, the women of the other tribe would be taken as prisoners of war and converted into slaves. تو یہ بے تحاشا طریقے سے ہوتا تھا. اب دیکھیے اسلام نے کیا کیا. پہلا کام ہی یہی کیا کہ جو پہلی وار تھی وہ جنگ بدر تھی, ظاہر سے مکے میں تو اس کی نوبت نہیں آئی. جیسے ہی اس وار کا نوبت آئی تو سورہ محمد جو سورہ ہے 47 سورہ آف قرآن, اس میں یہ آیتیں اتری کہ یو کی ناٹ انسلیو پرزنرز آف وار, اما منم بعد و اما فدان. اس کے الفاظ یہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اف یو کیپچر ویمن ایز سلیوز یو مسٹ ریلیز دیم آئیدر آن رینسم اور وداؤٹ رینسم. ٹھیک ہے آپ اس کے لیے فدیہ لے لیں, اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتے تو فری ریلیز کریں, لیکن فرام ناؤ آنورڈس یہ جو پہلی جنگ ہے اسلام کی, اس میں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انسلیو ویمن. اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلی جنگ سے اللہ تعالیٰ نے نئے غلاموں یا لانڈیوں کا تو دروازہ بند کر دیا. یو کوڈ ناٹ ہیو میڈ نیو سلیوز. اب صرف وہ باقی رہ جاتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سلیوز ان کا کیا کیا جائے. چونکہ they were in a very large quantity, بہت بڑی تعداد میں تھے, تو اسلام adopted a gradual way of emancipation. اگر وہ فوراً ان کو کہہ دیتا کہ آج سے ساری لانڈیاں آزاد ہیں, تو بیکاز ان کے کیریکٹرز ایسے نہیں تھے تو they would have just gone and opened up prostitution dens. ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا گزارا کرنے کا, تو یہ ساری جو لانڈیاں تھیں انہوں نے جا کے چکلے کھول لینے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کو ظاہری معلوم تھا کہ اگر یہ ایک دم سے ایک قلم میں ان کو آزاد کر دیتے دس وڈ ہیو بین دی کیس. اور جو مرد غلام تھے, کیونکہ غلام تو دونوں جینڈرز کے تھے, وہ اتنے ہنرمند اگر نہیں تھے, انہوں نے اکنامک برڈن بن جانا تھا جا کے, اینڈ دے وڈ ہیو جسٹ کازڈ ا لاٹ آف پاورٹی ان دی سوسائٹی. تو پھر اسلام اڈاپٹیڈ اے گریجول وے آف ایمانسپیٹنگ ایگزسٹنگ سلیوز. نئے سلیوز کا تو ڈے ون سے رستہ بند کر دیا, نیا سلیو آ ہی نہیں سکتا. اگر کبھی آپ نے کسی کو کیپچر کیا ہے, یو ہیو ٹو ریلیز دیٹ مین اور وومن either on ransom and without ransom. You cannot enslave it, that person. تو دو کام, یعنی ایک کام فٹافٹ ہوا کہ نئے سلیوز نہیں بن گئے. اب جو موجودہ سلیوز تھے ان کے بارے میں ظاہر ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں, ابھی بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ان کو تو پھر اگر آپ فوراً آزاد کر سکتے تھے, ایک ہی حکم سے آپ کر سکتے تھے, تو وہ اگر کرتے تو اس میں یہ پرابلم ہوتا کہ these women and these men would have caused these economic and social issues. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے گروم کیا اور بتایا, ان کو یہ کہا کہ دیکھیے we'll do it gradually. اور سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ ایک جنرل اپیل کیجئے کہ لوگ آؤٹ آف دیئر اون ول آزاد کریں. تو آپ دیکھیں سورہ بلد میں آیا فکو رقبہ, گردنیں چھڑاؤ, گردنیں آزاد کرو. ایک اپیل تھی اس کے اندر کہ بھئی یہ لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے, ان کی گردنیں جسٹ ہیو دیم ریلیزڈ. تو قرآن نے طریقہ اختیار کیا اس میں قانون کے بجائے اپیل کرنے کا, کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کہا جائے کہ دے شوڈ ہیو دیئر سلیوز لبریٹڈ. دوسرا یہ کہا گیا کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ. ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا اونچا کر دیا کہ آپ سلیو مینٹین ہی نہ کر سکیں. آپ سوچیں نا کہ اگر آپ کے 20 سلیوز ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پہن رہے ہیں وہ آپ پہنیں, جو آپ کھا رہے ہیں ان کو کھلائیں, اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل. تو آپ اس کا نتیجہ کیا نکلا, لوگوں نے آزاد کرنا شروع کر دیا. تو انڈائریکٹ طریقہ اختیار کیا. تیسرا کام قرآن مجید نے یہ کیا کہ آپ آئندہ سے ان کو لانڈی اور غلام کے نام سے نہیں پکاریں گے کیونکہ یہ ڈسپیریجنگ ہے. تو قرآن نے کہا کہ آئندہ سے ان کو فتح عربی میں کہتے ہیں مرد کو اور عورت کو, یا لڑکے اور لڑکی کو, تو آپ وہی نام دیں گے جو آپ کا نام ہے, تاکہ وہ جو سائیکولوجیکل بیریئر ہے نا کہ آپ نے ان کو نام ہی سرونٹ کا دے دیا یا نوکر کا دے دیا یا لانڈی کا دے دیا, وہ نام ہی آپ نے ختم کروا دیا. پھر آپ نے یہ کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بہت بڑا قدم اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ جو میرا آزاد کردہ غلام ہے زید ابن حارثہ تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ میری جو پھپھی زاد بہن ہے زینب بنت جہش, ان سے آپ نے باقاعدہ بات کی. زینب was not very inclined to it, لیکن زینب سے انہوں نے کہا کہ دیکھو آئی وڈ لائک کہ یہ جو میرے آزاد کردہ غلام ہیں آپ ان سے شادی کر لیں تاکہ ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ بڑھے. کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ غلام کسی آزاد خاتون سے شادی کرتا ہے تو اٹ میک سینس کہ ان کا جو ایک سوشل اسٹیٹس ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو حضرت زینب نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کر لیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شادی پھر نبھی نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیکھیے اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کسی ڈفرینٹ اسٹریٹا آف دا سوسائٹی کے عورت یا مرد سے شادی کریں. اور پھر وہ حضرت زید اپنے بارے میں خود کہتے ہیں نا کہ میں اتنا زیادہ اوور ویلم ہو گیا تھا حضرت زینب سے کہ میں آئی کوڈ ناٹ ریز مائی آئیز ٹو سی ہر, کیونکہ وہ عرب کی بہت خوبصورت خاتون تھی. کہتے شادی کے بعد بھی میرا یہ معاملہ رہا کہ میں اتنا اوور ویلم تھا کہ آئی کوڈ ناٹ ڈو اٹ. اور ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ ایون گو نیئر ہر بیکاز آف دس ڈسپیرٹی. تو الٹیمیٹلی خیر وہ ڈیورس ہوگی, لیکن اٹ واز بیسکلی
done by the Prophet to raise the status of these slaves. پھر اگلا آپ نے کام خود قرآن نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی تمام جو ذی صلاحیت غلام اور لونڈیاں ان کی شادیاں آپس میں ہو جائیں, بجائے اس کے کہ وہ برے کام کریں آپس میں شادیاں کریں. تو ان کی آپس میں شادیوں کو انکریج کیا گیا. پھر اگلا اسٹیپ اٹھایا اور یہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اف یو ڈونٹ فائنڈ فری ویمن ٹو میری یو میری دی سلیوز, کیونکہ ٹائم گزرتے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی. تو ان سے کہا گیا کہ آپ ان میں شادیاں شروع کر دیں. تو کچھ لوگوں نے پھر جو لبریٹڈ سلیو ویمن تھی ان سے شادیاں کی. غرض یہ کہ یہ بہت سارے اسٹیپس ہوئے, اور پھر کوئی 9 ہجری میں 8 ہجری میں سورہ نور میں وہ ایک آیت اتری جس میں یہ کہا گیا کہ اب now that they have been fully educated and trained, اب ہر غلام اور لونڈی جو آپ پوزیس کرتے ہیں, بے شک نئے نہیں بن رہے لیکن they are living with you, if they ask for آزادی you have to give it. تو جتنے بھی لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں ایک پروانہ پکڑا دیا گیا, جتنے بھی آلریڈی ایگزسٹنگ غلام اور لونڈیاں تھے, کہ آپ اگر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف کام کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ you'll not be an economic burden and you'll not do anything like this, تو آپ کا جو ماسٹر ہے he cannot stop you from getting liberated. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ آزاد ہو گئے. صرف وہی لوگ رہ گئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں یا ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں, وی وڈ ناٹ لائک ٹو گو آؤٹ. ہماری نانی بھی ادھر تھی, ہمارے دادا بھی, پر دادا بھی, ہم تو جدی پشتی ادھر کے لوگ ہیں. تو یہ چند وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ وی وڈ لائک ٹو اسٹے, تو وہ رہ گئے. باقی سب کے لیے آزادی ہو گئی. لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم جو 10 سال تھے, ان 10 سالوں میں غلامی کے انسٹیٹیوشن کو سینکٹیٹی تو دی گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہی کہا گیا ہم آہستہ آہستہ لبریٹ کریں گے. اس دوران میں جو ماریہ قبطیاں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی گئیں. آپ نے یو ڈڈ ناٹ لبریٹ ہر اینڈ نائدر ڈڈ یو میری ہر. اور آپ نے یہ کہا کہ چونکہ ان 8-9 سالوں میں مسلمانوں کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لبریٹ کریں, تو آئی شوڈ کریٹ این ایگزامپل کہ اگر آپ نے کسی لونڈی کو بھی رکھنا ہے تو کیسے رکھنا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک لونڈی کو مینٹین کیا, اٹ واز نو لیس دین اے وائف. شی واز ورچولی, شی ڈڈ ناٹ ڈو نکاح, مطلب نکاح نہیں ہوا تھا, بٹ ورچولی شی ہیڈ دا سیم رائٹس ایز اے وائف. اسی لیے نہیں کیا تاکہ جن کے پاس لونڈیاں ہیں ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے ان دس انٹرم پیریڈ جبکہ وہ آزادی کا مکمل نہیں آ جاتا, آپ نے لونڈیوں کو رکھنا کیسے. ان کے سامنے اگزامپل کریٹ کی. آپ اس کو بغیر شادی کے رکھ لیں اور اپنی جو بندہ سلیو ہے اس کی شادی کریں. نہیں, وہ جو بندہ سلیو ہے وہ نہیں تھا, وہ شادی کرا دی, خود بھی شادی کر لیتے. نہیں, وہ اس لیے نہیں کر لیتے نا, نہیں وہ اس لیے نہیں کر لیتے کہ دیکھیے he was not the only person. There were 10,000 other people who had these women. نہیں, وہ دیکھیں یہ سوالات ہیں جو آپ کاؤنٹر کوشچن کر سکتے ہیں. نہیں, وہ آپ ضرور کریں. میں پہلے تو مکمل آپ نہیں, آپ سر آنکھوں پہ آپ ضرور سوال کریں. پہلے پوری بات کو دیکھ لیں کہ یہ اٹھی کہاں سے ہے. پہلی بات یہ کہ وہ ایک فورن کنٹری سے آئی تھی. She could not have gone anywhere else. She could not have gone back. She would not have married any other person کیونکہ وہ پروفٹ کو گفٹ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد there were scores of Muslim Sahabi and men who were gradually releasing their laundries and their slave women. They had to be shown if you have to keep a slave lady, this should be the manner. تو یہ اس وجہ سے آپ نے اپنے پاس رکھا. وہ شادی کر اتنی جب اور شادیاں کی تھی تو ایک لونڈی نہیں کر لیتے شادی, بے شک کر لیتے, لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو آن ایگزامپل سیٹ کرنی تھی نا, ان کو سمجھانا تھا کہ دیکھو اگر آپ, ورنہ پتہ کیا ہونا تھا, ورنہ پھر آپ یہ کہتے کہ ہر بندہ اپنی لونڈی سے شادی کرتا. دیٹ وڈ ہیو بین دا کیس, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے تو آپ کا خیال ہے باقی نہ کرتے, پھر سب یہ کام کرنے کی اس میں ہوتے کہ اپنی لونڈی سے شادی کر لیں. دیٹ وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل, پریکٹیکلی ناٹ پاسبل اینڈ فیزیبل. 4 سے زیادہ ویسے نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ a lot of them were not in a position to get married because they were not, آپ دیکھیں نا ان کی جو پاک دامنی تھی وہ موجود نہیں تھی. بہت ساری جو تھیں وہ prostitutes تھیں. they were running ان کے جو ان کے مالک تھے ان سے پیشہ. یہ تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس کو تو ختم کر گیا. اس کو دیکھیے, یہ آپ ضرور کوشچن کیجئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو گریجولی ایلیمینیٹ کیا گیا. اس گریجول ایلیمینیشن کو اگر نہ کیا جاتا اور اسی وقت ختم کر دیا جاتا تو یہ پرابلم ہوتا سوسائٹی کے اندر. دیٹ وڈ ہیو بیکم برڈن آن دی سوسائٹی اور کلچرلی ایکسیپٹیبل, لیکن بیکاز اٹ واز این انہیومن تھنگ ایز ویل. ایک دیکھیں نا, آپ کسی کو جب آپ کہتے ہیں آپ میرے غلام ہیں تو اٹس لائک اے کموڈٹی. تو اس وجہ سے اٹ واز سیڈ کہ بھائی ہم اس کو ختم تو کریں گے بٹ ویل ڈو اٹ گریجولی. لیکن میں آپ کو اس کی دوسری سائڈ بتاتا ہوں جو اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سارے مذہبی لوگ یہ مانتے ہیں کہ آج بھی اگر جنگ ہوگی اور اگر آپ کسی اپوزٹ کنٹری کی خواتین کو کیپچر کریں گے تو آپ ان کو انسلیو کر کے لونڈیاں بنا سکتے ہیں, اینڈ یو کین ہیو میریٹل کانٹیکٹ ود سیکسول کانٹیکٹ ود.
سارے کے سارے سب لوگ یہ کہتے ہیں. میں آپ کو نہیں، میں اگر اپنی بات مکمل کروں، میرے ایک اسٹینفورڈ کے ٹیچر تھے ڈاکٹر زعیم، مسلمان. انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی بات، جیسے 1984 پاکستان اور انڈیا کی جو اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، آرمیز ور آن دا بارڈرز، اور لگ رہا تھا کہ آج جنگ ہوئی ہے، کل جنگ ہوئی. ہوتا ہے کہ بارڈر میں بعض دفعہ اسکرمشز ہو جاتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے، یہ I'm sorry میں ان کا نام لے بیٹھا ہوں، از نو لانگر ان دس ورلڈ، اسٹینفورڈ کے پروفیسر. انہوں نے کہا کہ جس دن فزکس کے ٹیچر تھے، فزکس پڑھانے ہمیں آئے، تو ایک دن انہوں نے اپنی کوٹ اتار کے اپنی قمیض اس پہ کرسی پہ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، انگریزی میں بات کرتے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹس، اب ہماری لگتا ہے کہ جنگ امیوننٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں نہ آیا کہ ہم ہنسیں یا روئیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جنگ ہو رہی ہے، اگر یہ جنگ ہوئی تو میں نے اندرا گاندھی کو اپنی لانڈی بنا لینا. ہم لوگ ہکا بکا رہ گئے. ہم نے کہا یار یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی اگر جنگ ہوگی تو ہم ایسی خواتین کو لانڈیاں بنائیں گے یا تو غلام بنائیں گے. اس میں میں کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک وقت کی چیز تھی جس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. اب تو یہ کسی لحاظ سے بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور آپ کو میں اس کا ایک اور دلچسپ مینیفیسٹیشن بتاؤں جو کہ آج گھروں میں پائی جاتی ہے. بہت سارے مرد حضرات دے ہیو تعلقات ود دیئر میڈس، گھر کی میڈس، اینڈ دے سے کہ ہماری لانڈی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک کیس کو ریزالو کیا جہاں پہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ اس صفائی والی خاتون تھی، اس کا ہم کے گھر والے کے ساتھ معاملہ ہو گیا. تو ہی سیڈ کہ بھائی میں ایڈمٹ، لیکن یہ میری لانڈی ہے. تو بیوی نے تو خیر جو کرنا تھا وہ کیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مسلم مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے وہ یہی ہے کہ آج بھی لانڈیوں کو بنایا جا سکتا. آبویسلی یہ تو ایک فلاڈ ریزننگ ہے نا، ٹوٹلی غلط ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈسٹارٹ کر کے یہاں تک پہنچا دیا. سو اس وجہ سے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ اٹ واز سم تھنگ کہ جس کو ٹالریٹ کیا گیا بیکاز آف دا انارمٹی آف دی سوشل اینڈ اکنامک پرابلم اٹ وڈ ہیو کاز اگر فوراً ان کو لبریٹ کر دیا جاتا، اور ایک خاص موقع پہ آ کے اس کو ختم کر دیا. حضرت ابراہیم، بالکل، چاہے ان کا چائلڈ تھا، بیٹا اولاد تھا. اس زمانے میں جو لانڈی کا بچہ ہے وہ بچہ ہی شمار ہوتا تھا، ریئل بچہ شمار ہوتا تھا. نکاح کے بغیر تو تھوڑی سی بات ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہی ہے. دیٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں یہ بتا رہا ہوں اسی لیے. ہاں بالکل صحیح، لاجیکل ناٹ جسٹیفائبل. بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ یو کین ہیو دس اوپینین، لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں خود اس میں بہت مخمس میں رہا ہوں فار اے لانگ ٹائم. پڑھنے میں نہیں، وہ 2 منٹ سے تو دیکھیں، جیسے ہی میں وہی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ نکاح کرتے تو پھر ہر ایک کو نکاح کرنا پڑنا تھا. He would have set this example. That would not have been practically possible. میرا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم سوری مطلب غلطی اگر نہیں سو فائن. نہیں دیکھیں، یہ کام تو انہوں نے پیغمبرانہ اس پہ کیا نا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان تھے. یہ اگر غلط تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً روک دیتا یہ کام، کیونکہ یہ شادی کا معاملہ اور بچے کا معاملہ، اور اسلام تو آیا ہی اس کے کہنے پہ ہے کہ اینی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ از فوربڈن. نہیں دیکھیں، وہ فالو اپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک ٹیمپرری چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. ہوا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کے خاتمے پہ غور نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پرسسٹ کیا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. سورہ مومنون اور سورہ مائدہ 2 مکی صورتیں ہیں. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، جنسی تعلق، اپنی بیویوں سے اور اپنی لانڈیوں سے. تو ان آیتوں کو پڑھ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک اٹرنل حکم ہے، جبکہ اصل میں یہ آیتیں اس زمانے کی ہیں کہ جب وہ جو 10 سال کا پیریڈ تھا جس میں اس کو گوارا کیا گیا اور گوارا کر کے خاص موقع پہ ختم کیا گیا. یہ اس زمانے کی آیتیں ہیں. تو ختم تو نہیں ہوئی نا پھر وہ تو. دیکھیے وہ جو ختم نہیں ہوئی وہ ہماری، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو پھر لوگ تو جسٹیفائی بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. ہاں، قرآن کے کئی احکامات ہیں جو صرف اس زمانے کے لیے تھے اور وہ پھر بعد میں چینج ہو نہیں، یہ تو خاص طور سے یہ تو دیکھیں نا، جیسے شراب بھی ایسے ہی نا گریجولی ختم ہو گئی تھی. ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی بعد میں. ہاں بالکل. بیٹا بھی ادھر ہی رہا. بیٹا بھی نہیں، بیٹے کی تو 4 سال کی عمر ڈیتھ ہو گئی تھی. He was just 4 years old. نہیں دیکھیے وہ، دیکھیے وہ نہیں دیکھیں، آپ اس کو پلیز دوبارہ سے دیکھیں. اس میں کسی نئے حکم کی ضرورت نہیں تھی. شادیاں تو لوگ الگ سے کر ہی رہے تھے نا. شادی تو ایک الگ سے چیز ہے. یہ شادی کے ساتھ ایک ٹیگ along ہو رہا تھا صدیوں سے. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا
لونڈیوں کا اور غلاموں کا انسٹیٹیوشن، بہت پرانا، 12,000 مطلب کئی سال سے چلا آ رہا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو یہ انہیریٹنس میں ملا. ایٹ دا ٹائم that the Quran was being revealed, the society already had slaves. اب قرآن نے کیا کیا؟ It adopted a gradual methodology of finishing off this institution. اب ان کا جو اعتراض ہے کہ یہ فوراً کیوں نہیں کیا، تو میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ فوراً کرنے کے نتیجے میں یہ اور یہ اور یہ پرابلمس ہو سکتے تھے، یا نکاح اگر وہ کرتے تو یہ اور یہ پرابلمس ہو سکتے تھے. تو اس کو گوارا کیا گیا، اور ایک خاص ٹائم پہ آ کے سورہ نور میں وہ آیت اتری کہ ہر وہ غلام اور لونڈی جو اپنے بارے میں گارنٹی دیتا ہے اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اگر وہ مکاتبت کر لیتا ہے تو آپ کا جو مالک ہے وہ ہی ہیز نو اتھارٹی ٹو کیپ یو، یو ہیو ٹو ریلیز ہم اور ہر. یہ یہاں اس میں ختم ہو گیا. لیکن ہماری لوگوں کی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ابھی بھی پروسیس کر رہا ہے، اور اب جا کے کوئی پچھلے 200 سال پہلے یہ ختم ہوا ہے. ادروائز آپ دیکھیے ہمارے جتنے بھی سلاطین رہے ہیں سب کے حرم رہے ہیں، تمام کے تمام مغلوں کے آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے صفویوں کے دیکھ لیجئے، اس سے پہلے عباسیوں کے آپ دیکھ لیجئے، سب کے ساتھ رہی ہیں. ایون یہ کہ ہمارے بعض خلیفہ حضرات جو تھے they were illegitimate children born from illegitimate relationship as you can say. قرآن ہے جو چیز جس طرح پڑھتے اس کو ہر چیز کو لیکن فالو. ابھی اتنی کنفیوزنگ چیزیں ہیں، اور یہ ابھی تک ہمارے خاص طور پہ جو آدمی میلز ہمارے ہیں they feel lots of people distorted obviously because this is what we are also what we are distorted ہے. مگر اگر distorted اتنا یہ unclear ہے that there are 2-3 meanings of this and for the younger generation this is creating a lot of confusion. People do not when you read Quran it's not clear. دیکھیے جو میں نے پڑھا ہے مطلب سے ڈیٹیلز میں اگر آپ اس کے جائیں تو شاید جو بھی چیز لکھی ہوگی تو شاید فیئر کری ہو، بٹ ابھی ہمیں نہیں پتا. ہم نے اپنے اسکول میں پڑھا حضرت ماریہ ان کی بیوی تھی، مجھے بھی یہی پتا ہے، مجھے آج پتا چل رہا ہے کہ وہ لانڈی تھی. نہیں لانڈی بھی تھی اور بیوی بھی تھی، اور بیوی تو نہیں تھی نا، نکاح نہیں ہوا تو بیوی کیسے ہو گئی؟ ایک وقت میں دو نہیں ہو سکتی، either بچے سمجھ رہے ہیں آگے سے اس سے بھی پٹ آف ہو رہے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے نا کہ جو کنفیوژن کو دور کیا جائے. اب آج ہم جو بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وی ٹرائی ٹو ریموو دیز مسکنسیپشن. میں چونکہ آئی ہیو اے لاٹ آف کانٹیکٹ ود ینگر جنریشن، مجھے تو یہ روز سابقہ پیش آتا ہے حضرت ماریہ قبطیہ کی بات کو ایکسپلین کرنے کا اور بہت ساری. تو دیکھیں اور ہم کر کچھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ سمجھائیں. اور اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. 1000 سال سے ہم جو مسلمان ہیں ہم تقلید اور بلائنڈ فالوئنگ کی میلڈی میں مبتلا رہے ہیں. جو بتا دیا گیا، آپ دیکھیں نا کہا کیا جاتا ہے ایمان بالغیب کا مطلب ہے بس اندھا ایمان لکھنا. آپ کو جو بتا دیا گیا آپ کوشچن نہیں کر سکتے. یہ تو ہماری اب پچھلے 30 ایئرز سے سچویشن یہ بنی ہے کہ آپ نے سوال کرنے شروع کر دیے. کبھی آپ اپنی امی سے پوچھ کے دیکھیے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا، یا آپ ہو سکتا ہے آپ بھی بچپن میں یہ دیکھیں گے کہ آپ سوال کیا جائے. دیٹس اٹ. So this is what is changing now. You see, this is what is changing, that now people are questioning and therefore now we are forced to give an answer. پہلے کسی نے کوشچن بھی نہیں کیا اور جواب بھی نہیں آیا، پہلے آپ نے مان لیا تو جب آپ مان تو سوال کے لیے جب پابندی لگا دی جاتی تھی تو ظاہر ہے آپ کہتے تھے ٹھیک ہے یار یہی ہوگا. اسی وجہ سے دیکھیے لوگ لارج اسکیل ایلینیشن ہوئی ہے مذہب کے ساتھ. بہت لارج اسکیل میں لوگوں نے کہا یار یہ کس طرح کا مذہب ہے. تو یہ وجہ یہ بنی ہے. یہ دیکھیے آج کے دور میں جہاں بہت ساری نیگیٹیوٹیز بھی ہیں وہاں ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی ہے کہ ناؤ یور چلڈرن اینڈ مے بی یو یور سیلف یو آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ تھنگس which are told to you and you don't feel comfortable with them. You would like to ask questions کہ یہ کیسے ہو گئے. تو I think یہ وہ کلچر ہے جس کے آپ probably you are the pioneers. وہ جیسے ہی یہ آگے پڑھے گا اور آئندہ جنریشنز آئیں گی ان تک یہ بات انفارمیشن پہنچے گی تو that's how it will change. تو چینج کا یہ پہلا اسٹیپ ہے ایکچولی. سر پھر اگر ہم سے کوئی بچہ پوچھتا ہے تو ہم نے پہلے یہ ساری مطلب بیک گراؤنڈ بتانی ہے سلیوری، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ کہنا ہے کہ ماریہ قبطیہ سے اس لیے مطلب اولاد پیدا ہو سکی کیونکہ اس زمانے میں جو سلیوری کا سٹیٹس تھا، جو سلیوز کا سٹیٹس تھا، وہ ایک آزاد شہری کے سٹیٹس تک لانے کی کوشش ہو رہی تھی. بالکل. اور اس دوران اس کو مینٹین کیا گیا، اس کو تحفظ دیا گیا تاکہ جب تک کہ وہ ختم نہیں کیا جاتا لوگ یہ تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ ہر لانڈی سے شادی کر لیں. دیکھیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لانڈی تھی یہ تو ایک کنگ آف ایجپٹ نے بھیجی تھی، پتہ نہیں کہ وہ پیچھے سے وہ کیا تھیں اور بعد میں آ کے کیا ہوئی. ایک رائل گفٹ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکارڈ کرتے تو no one would have accepted her and she could not have gone back to Egypt. She would have been left helpless in that society. اسی طرح سے if he had married her
then every Sahabi would have been forced to marry all the laundries, کیونکہ he would have set an example. تو انہوں نے کیا کیا, he chose کہ بھئی میں اس 10 سال کے پیریڈ میں میں ایسی ایگزامپل سیٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہیں تو یہ لانڈری لیکن ورچولی she's like a wife, تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے اپنی لانڈریوں سے انسان سوز سلوک نہیں کرنا, آپ نے ایگزیمپلری, تو آپ نے ایگزیمپلری سلوک کر کے دکھایا تاکہ لوگ فالو کریں. میں نے اس پہ بہت سارے لیکچرز ہیں, وہ آپ کو میں مل جائیں گے, اس پہ بہت سارا ریٹن مٹیریل بھی ہے. پہلے کا وقت نہیں, یہ جو ہے یہ تو بعد کا وقت ہے. یہ تو دیکھیں, یہ جو جنگ وہ تھا کہ جنگوں میں آپ کے پاس کوئی لانڈری نہیں آئے گی. جنگ بدر میں یہ تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں سورس یہ تھا, یہ جو رائل گفٹ, یہ تو رائل گفٹ تھا نا, ہاں وہ یہ تھا کہ آپ کسی جنگ میں کسی کو انسلیو نہیں کر سکتے. نہیں, آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن میں ہوں گی تو رائل گفٹ کو ریفیوز کرنا واز لائک سلیپنگ دی ادر پرسن, کہ آپ واپس کر رہے ہیں. یہ اس کا کانسیپٹ, یہ آج بھی آپ دیکھیں نا, اصل میں ہمارے لیے آسان ہے کہہ دینا, جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو 2000 میل دور سے کسی نے کچھ بھیجا ہوتا ہے, آپ اگر یہ کہتے تو بات ختم ہو جاتی ہے ایجپٹ کے ساتھ. آپ I don't know which surah, but I have read this that you own the slaves. ہاں صحیح ہے, وہ ملکت ایمانوں, اس لیے دیکھیں نا اسی کو تو ختم کیا گیا کہ دے شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ایز کموڈیٹیز. یعنی یہ کوئی برتن نہیں ہے, یہ کوئی میزیں کرسیاں نہیں ہیں, یہ انسان ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا, آپ بھی ان کو آزاد سمجھیں. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر کیا کیا, اپنی پھپھیزاد بہن کی شادی کری زید بن حارثہ سے, جو غلام تھے, آزاد کردہ غلام تھے, تاکہ ان کا اسٹیٹس بلند ہو. اور پھر مجبوراً ان کو زینب سے شادی کرنی پڑ گئی, کیونکہ ان کے کہنے پہ آپ نے طلاق دی تھی. And there would be no place for her to go to have the stigma کہ میں نے ایک آزاد کے بجائے غلام سے شادی کی اور وہ بھی نہیں چلی. تو پھر پروفٹ کو ان کی دلداری کے لیے ان سے شادی کی, اور جب کی تو لوگوں نے پھر باتیں بنائی کہ دیکھو یہ پہلے اس نے شادی کرائی اور پھر اب طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. تو اس وجہ سے تو, اور آپ کو میں بتاؤں کہ مطلب دیکھیں انسان سوز واقعات کیسے کیسے ہوتے ہیں. طبقات ابن سعد اور تبری وغیرہ ہی ہماری اینشنٹ سورسز ہیں. ان میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی نا زینب سے, تو وہ اب یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو ورڈ بتا رہا ہوں اور مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. یعنی دیز آر ورڈ دیٹ اسٹل ایگزسٹ ان دیز ہسٹری بکس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ گئے زید ابن حارثہ, جب شادی ہو گئی ہوئی تھی, اینڈ ہی واز ناٹ ہیئر بٹ زینب واز ایٹ ہوم اینڈ شی واز, میں اس کو محتاط بیان کرتا ہوں, چینجنگ کلوتھس, اینڈ ہی سو ہر اینڈ ہی فیل فار ہر, اینڈ دس میڈ ہم told him کہ بھائی تم اس کو ڈائیورس کرو and I would like to marry her. یہ واقعہ آج بھی ہماری کتابیں موجود ہیں. It's absolutely false. Totally false. It is totally false. لیکن وہ ہماری, دیکھیں آپ کے اوپر جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں, وہ آپ کی بک سے لے کے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ he fell for her when he saw her changing clothes and he said کہ تم ڈائیورس دو, میں نے شادی کر دی. جی ہماری جو ancient history book ہے, طبقات ابن سعد اور تبری, these are the foremost history books. آج بھی اگر آپ ان کا انگریزی ترجمہ آپ میرے پاس پڑھا ہوا ہے, آپ عربی میں بھی پڑھ سکتی ہیں, اس میں یہ لکھا ہوگا. کتنا پریشر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بہت پریشر, بہت, کیونکہ وہ تو ان کے بس میں ہوتا تو شاید خدیجہ کے بعد شادی نہ کرتے. وہ تو اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو کچھ بیواؤں کو تم نے سہارا دینا ہے تو ان سے شادی کرو. تو آپ نے ام سلمہ سے شادی کی, پھر آپ نے اور حفصہ سے شادی کی. دونوں کے ہسبینڈ جو تھے وہ جنگوں میں شہید ہو گئے تھے. پھر آپ نے کہا کہ تم ان سے شادی کرو, زینب بنت جہش سے, کیونکہ اب جب کہ زید بن حارثہ سے ان کا معاملہ نہیں چلا تو ان کی دلداری اور کون کرے گا آپ کے علاوہ. تو بلکہ قرآن میں ورڈز ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت گھبرا رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, واللہ احب, اس کے ورڈز یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے گھبرانے کی ضرورت, مطلب لوگوں سے نہ گھبراؤ, مجھ سے گھبراؤ. اگر کوئی نوعیت ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شادی کرنی ہے. میں پہلے جب پڑھتی ہوں مجھے فیل ہوتا تھا کہ حضرت زینب کا اسٹیٹس بہت بڑا پر تھا اس لیے. ٹھیک ہے, ایسے ہی یہ بھی وجہ بنی ہے, ایسے ہی مطلب یہ کہتے ہیں کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا ان کے لیے. وہ تو حد زید یہ کہتے ہیں نا کہ میں could not go near her, I mean I did not have any marital contact with her because I could not. اپنے آپ کو دیکھیں نا, یہ ایسے ہی ہے. آپ کو اگر میں مثال دوں اپنی کنٹمپریری ورلڈ سے, آپ انڈیا میں دیکھیں نا شودرا اور برہمن کے درمیان جو فرق ہے, شودراز آر انٹچیبلز اور برہمنز آر, آپ یو نو واٹ. اگر کوئی شودرا خاتون کی کسی برہمن سے شادی ہو جائے یا وائس ورسا ہو جائے, تو جتنا مرضی آپ ایکویشن پیدا کر لیں, وہ جو ایک ہیزیٹیشن ہے کہ بھئی میں تو, میری کیا حیثیت ہے, that stops you from doing certain things. This makes Rasul sallallahu alaihi wasallam all the more human also. All the more human کہ آپ نے کوشش کی. غلطی ہو گئی,
اور پھر اس کو پھر ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے خود شادی کی. اسی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ خود شادی کریں اس چیز کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ آپ روک رہے تھے زید کو کہ امسک زوجک، امسک، اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا، مت دینا. لیکن حضرت زید بن ثابت حارثہ could not، کہتے میں I could not face myself کہ میں کیسے اپنے آپ کو میں مینٹین کروں. تو آپ دیکھیں کروڈ فیکٹس ہیں، ان فیکٹس کو اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن نظر آئے گی. لیکن اگر آپ اعتراض دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بہت سارے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ اور سمجھائی جا سکتی ہیں. آئی تھنک اگر آپ اس پس منظر سے اپنے ینگسٹرس کو بھی سمجھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھیے یہ پرابلمز ہیں، آپ بھی اگر ہوتے تو شاید آپ ہی سے مختلف نہ کرتے. یو امیجن یور سیلف ان دا شوز آف دیٹ پرسن. او یس، سب سے بڑا یہ فرق ہوتا ہے